اور عمران خان کو اگر ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش کی گئی، پاکستان میں اس وقت بڑی ڈیوائیڈ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس طرح سے شاہ صاحب نے کہا، پاکستان کو جوڑنے کی ضرورت ہے، اس میں مزید نفرتیں پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان اس وقت پاکستان کے کروڑوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ سارے الیکشن، سارے سروے، تمام جو اس وقت پاکستان کی میں بتا رہے ہیں وہ عمران خان کو اپنی معراج کے اوپر ہے مقبولیت کے۔ ہمارے اداروں کو اور ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں ان کو میں درخواست کرنا چاہتا ہوں، اپنے پاؤں سے آگے بڑھ کے سوچنے کی صلاحیت پیدا کریں۔ بند کمروں کے فیصلے عوام نہیں مانتے۔ 66% اس ملک اسٹیبلشمنٹ اگر تھوڑا بہت ہوش سے کام لے تو یہ جو سیاسی لاشیں زرداری اور نواز شریف اور فضل الرحمان کے اٹھائے ہوئے ہیں اس سے ان کی کمر دوری ہو گئی ہے۔ یہ سیاسی لاشوں کو آپ پاکستان کے عوام کے اوپر مسلط، جو پہلے پچھلی جو ہمارے یہاں پہ جس طریقے سے مسلط کیا گیا، عوام نے اس کو مسترد کیا ہے۔ جی بالکل، جس طرح سے ابھی آپ نے دیکھ لیا 4 نکات سینئر لیڈرشپ میں آئے تھے، آپ کو سامنے آپ آ چکے ہیں۔ سب سے پہلا جو نقطہ تھا وہ یہ ہے کہ ڈیزولوشن، ہمارے ساتھ اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین صاحب بھی کھڑے ہیں، میاں اسلم صاحب بھی کھڑے ہیں، پنجاب کی جو ہماری پارلیمانی پارٹی ہے وہ بھی ساری کھڑی ہے۔ ہم نے انہیں آج جو ہوا ہے ریزگنیشن، جو آج ایک حلف ہوا ہے، اس کے اوپر اپنا ڈسپلیئر بھی جو ہے وہ دیا ہے کہ اس وقت یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، غلط تاثر جو ہے وہ اس سے کیا ہے۔ لیکن بہرحال اب یہ معاملات جو ہیں وہ چل پڑے ہیں، جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب نے آپ کے سامنے پورا رکھا کہ اگلے چند دنوں میں ڈیزولوشن کا جو پروسیس ہے وہ انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے۔ اس کے بعد جو ارشد شریف صاحب کا معاملہ ہے اس کے اوپر ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی ہے، اس میں ہمارا بڑا واضح موقف ہے۔ جو اصل جو سپریم کورٹ کا اور اداروں کا ایک ہی کام ہے وہ یہ ہے کہ ان کی والدہ کو مطمئن کریں، اور جو بھی کمپلینٹس ہیں، یہ جو نیا رواج شروع ہو گیا ہے کہ آپ نے جو کمپلیننٹ ہے اس کے اوپر آپ ایف آئی آر نہیں کر رہے، آپ کہہ رہے نہیں حکومت خود ہی کر لے۔ یہ دیکھیں 150 سال میں ایف آئی آر کا قانون یہ نہیں ہے، اور یہ ہم نے نئی قانون یہاں پہ جو ہے وہ شروع کر دیا ہے، تو اس کے اوپر ڈیٹیل بات ڈاکٹر بازاری نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ تیسرا نقطہ معیشت کا، جو ڈوبتی ہوئی معیشت ہے، اور اس کے اوپر چاروں حکومتیں ہماری جا کے اسلام آباد پروٹیسٹ کر رہی ہیں۔ اور جو آخری نقطہ ہے، دیکھیے اب اس وقت ملک کے حالات کیا ہیں، اور الیکشن کمیشن اور حکومت مل کے کیا کر رہی ہے، عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر دو۔ بھائی اس سے ملک میں استحکام آئے گا یا عدم استحکام آئے گا؟ جو اس وقت تمام فوکس یہ ہوا ہے، جو نواز شریف صاحب ایسے بچے کی طرح ضد لگا کے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو پہلے کہا کہ جی 2 باتیں ہم کریں گے تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ پہلی بات یہ کہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو اور کسی جعلی کیس میں بھی جیل بھیجو۔ اگر آپ نے اس طرح سے ادارہ، یہ جس طرح سے الیکشن کمیشن کا ادارہ ہوا ہے اس وقت، آپ دیکھیے کہ اس کی کوئی عزت ہی نہیں رہ گئی۔ اس کے اوپر ہم سپریم کورٹ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ان کے پاس روز بھیج دیتے ہیں، ہمارے کیسز ہیں ان کے خلاف پڑے ہوئے۔ چیف الیکشن کمشنر کے اوپر ہم نے سپریم جوڈیشل کونسل میں کیس ڈالا ہوا ہے، سندھ کے ممبر کے اوپر جو ہے وہ کیس جو ہے وہ ہمارا پینڈنگ ہے، اور اس کے ان کا فیصلے تو آپ کریں، اس کے بعد یہ بیٹھے، یہ روز بیٹھ کے ہمارے خلاف، یہ تو ایک پارٹی بنے ہوئے ہیں اس وقت، اور اگر انہوں نے پارٹی بن کے فیصلے کرنے ہیں تو پھر ہمارے کیسز کسی ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کر دیں، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اور عمران خان کو اگر ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش کی گئی، پاکستان میں اس وقت بڑی ڈیوائیڈ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس طرح سے شاہ صاحب نے کہا، پاکستان کو جوڑنے کی ضرورت ہے، اس میں مزید نفرتیں پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عمران خان اس وقت پاکستان کے کروڑوں لوگوں کے دلوں کی دھڑکن ہے۔ سارے الیکشن، سارے سروے، تمام جو اس وقت پاکستان کی میں بتا رہے ہیں وہ عمران خان کو اپنی معراج کے اوپر ہے مقبولیت کے۔ ہمارے اداروں کو اور ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں ان کو میں درخواست کرنا چاہتا ہوں، اپنے پاؤں سے آگے بڑھ کے سوچنے کی صلاحیت پیدا کریں۔ بند کمروں کے فیصلے عوام نہیں مانتے۔ 66% اس ملک کی آبادی 28 سال سے کم عمر ہے، انٹرنیٹ کا ان کے پاس ایکسیس ہے۔ آپ اگر عمران خان کو اس طرح سے چور دروازوں سے باہر کرنے کی کوشش کریں گے پاکستان کی سیاست سے، پاکستان کے عوام میں اور اداروں میں بے پناہ فاصلے پیدا ہوں گے۔ 1970 میں بھی یہی حرکت کی گئی۔ آپ نے سیاست میں جو لوگ پاکستان کے عوام جن کو اپنا لیڈر سمجھتے تھے، ان فیصلوں سے انکار کیا گیا اور ہمیں اس کا نتیجہ بھگتنا پڑا۔ عمران خان بھی آج پاکستان کی سیاست میں عوام کے اصل لیڈر کوئی ہے تو عمران خان ہے۔ یہ جو تینوں شکلیں ہیں،
یہ جو اس وقت ہمارے ہاں حکومت کر رہے ہیں ان کی شکلوں کو کوئی دیکھنا ہی نہیں چاہتا. اسٹیبلشمنٹ اگر تھوڑا بہت ہوش سے کام لے تو یہ جو سیاسی لاشیں زرداری اور نواز شریف اور فضل الرحمان کے اٹھائے ہوئے ہیں اس سے ان کی کمر دوری ہو گئی ہے. یہ سیاسی لاشوں کو آپ پاکستان کے عوام کے اوپر مسلط جو پہلے پچھلی جو ہمارے یہاں پہ جس طریقے سے مسلط کیا گیا عوام نے اس کو مسترد کیا ہے. عوام کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے, عوام کے فیصلوں کو مانا جائے اور پاکستان جو ہے اس کو آگے لے کے چلا جائے. انشاءاللہ ریزولوشن جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کی, خیبر پختونخوا اسمبلی کی وہ ہونے جا رہی ہے. معیشت کے اوپر ہم اس کے اوپر آگے اس معاملات کو لے کے جا رہے ہیں اور پاکستان میں نئے انتخابات کے بغیر استحکام آنا ناممکن ہے. یہ ہماری سینئر لیڈرشپ کی آج کی سوچ ہے. تھینک یو.